تم نیوز پھیلاتا ہے؟ شیخ نے مسکرا کر پوچھا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہہ لگایا اور جواب دیا، ہاں میں نیوز پھیلاتا ہوں، لیکن بری نیوز۔ شیخ نے بھی کہہ لگایا اور جواب دیا، گاڈ بلیس یو۔ شیخ کون تھا؟ شیخ تیونی کے 100 مسلمانوں میں سے ایک تھا۔ اس کے دادا یا پھر شاید پردادا 19ویں صدی میں ہندوستان سے فجی آئے، اور اس کے بعد خاندان کا ماضی ساؤتھ پیسیفک یعنی جنوبی بحر الکاہل میں غرق ہو گیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں 1857 کی جنگ نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ جنگ ہوئی، انگریز جیتا، اور برطانوی تاج نے ہندوستان کو مکمل طور پر اپنی کالونی بنا لیا۔ ہندوستان کی آبادی اس وقت کروڑوں میں تھی۔ ان کروڑوں لوگوں کو روٹی کے ساتھ ساتھ چینی بھی چاہیے تھی۔ چنانچہ انگریز مہم جو کسی ایسی زمین کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جس میں وہ کم محنت سے زیادہ گنا اگا سکتے تھے۔ یہ لوگ مہینوں کے بحری سفر کے بعد فجی پہنچے۔ فجی میں انسانی شکل میں درندے آباد تھے۔ یہ لوگ انسان تھے لیکن یہ جانوروں سے بدتر تھے۔ یہ ننگے پھرتے تھے، اپنی میتوں اور دشمنوں کو پکا کر کھا جاتے تھے۔ آدم خوری ان کی تہذیب اور جینز کا حصہ تھی۔ یہ لوگ کیویتی کہلاتے تھے۔ کیویتیوں نے گوروں کو دیکھا تو ان کے منہ میں پانی آ گیا۔ یہ انہیں اس طرح دیکھتے رہے جس طرح بھوکا صحت مند مرغی کو دیکھتا ہے۔ ہریالی ایسی کہ مٹی کا ذرہ تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آبشاریں، ندیاں، نالے اور دریا ایسے کہ جنت کا گمان ہوتا تھا، اور اوپر سے خوشگوار مرطوب موسم۔ انگریز نے آج تک ایسی کواری زمین نہیں دیکھی تھی۔ چنانچہ یہ فوراً فجی پر قابض ہو گئے۔ فوجی کیمپ بنائے گئے، اسلحے کا ڈھیر لگایا گیا، اور ہندوستان سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہندوستانی مزدوروں کا پہلا جہاز 15 مئی 1879 میں آیا اور آخری 11 نومبر 1916 کو۔ یہ کل 87 جہاز تھے، اور ان کے ذریعے 60,553 ہندوستانی یہاں لائے گئے۔ ان میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی اور عیسائی بھی۔ یہ پٹھان بھی تھے، پنجابی اور جنوبی انڈیا کے پانڈے بھی۔ ابتدائی آبادی میں مرد سکھ زیادہ اور عورتیں کم تھیں۔ تناسب کی اس خرابی کے 2 نتیجے نکلے۔ یہ لوگ غار کی زندگی میں چلے گئے۔ ایک عورت کے 2 3 خاوند ہوتے تھے، لہٰذا کون کس کا بچہ ہے یہ لوگ اس سماجی تنازع سے گزرنے لگے۔ دوسرا، یہاں ہندی فجی زبان پیدا ہوئی۔ اس زبان میں ہندوستان کی تمام زبانوں کے الفاظ شامل تھے۔ یہ زبان آج بھی مستعمل ہے۔ آپ کسی کو رو کر پوچھیں، وہ انگریزی اور ہندی دونوں زبانیں بولے گا۔ انگریز نے 60,000 ہندوستانی مزدوروں کو گنا اگانے پر لگا دیا۔ شوگر ملیں بھی لگائی گئیں۔ یہ چینی ہندوستان میں بیچی جاتی تھی۔ کوکونٹ اور پائن ایپل کی تجارت بھی شروع ہو گئی۔ ہندوستان کے یہ بیچارے مزدور واپس نہ جا سکے۔ آج فجی میں ان کی 4تھی 5ویں نسل بوڑھی ہو رہی ہے۔ یہ لوگ اس دوران مذہب سے بھی دور ہو گئے، لیکن پھر یہاں تبلیغی جماعت آئی۔ اس نے مسلمانوں کے اندر چھپا اسلام کھود کر باہر نکالا اور مذہب سے ان کا رشتہ دوبارہ استوار کر دیا۔ فجی کے تمام مسلمان اس خدمت پر تبلیغی جماعت کے مشکور ہیں۔ فجی میں 1926 میں مسلم لیگ بھی بنی۔ یہ مسلم لیگ نہ صرف آج تک قائم ہے بلکہ یہ ملک میں 17 اسکول، کالج اور مساجد بھی قائم کر چکی ہے۔ اس نے فجی کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا بھی کر رکھا ہے۔ شیخ بھی ان مسلمانوں میں سے ایک تھا۔ یہ حاجی شیخ کہلاتا ہے۔ تیونی کے مقامی لوگ اسے طالبان بھی کہتے ہیں، اور یہ تیونی میں 4 گھنٹے کے لیے میرا میزبان تھا۔ میں 26 جون کو فجی پہنچا۔ مجھے فجی آنے کا مشورہ مولانا طارق جمیل نے دیا تھا۔ ویزے کا بندوبست آکلینڈ میں موجود ان کے شاگرد مولانا تسلیم نے کیا۔ یہ فجی کے رہنے والے ہیں، لیکن انہوں نے رائے بینڈ میں تعلیم حاصل کی، آکلینڈ میں چرچ خرید کر مسجد بنائی، اور یہ اب یہاں لوگوں کو اللہ کے راستے پر لگاتے ہیں۔ فجی ایئر لائنز نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا دونوں ملکوں میں آتی اور جاتی ہیں۔ میں نے آکلینڈ سے فلائٹ لی۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ نادی شہر میں ہے۔ دارالحکومت کا نام سوہا ہے۔ یہ نادی سے 3.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ یہ ملک 360 جزیروں پر مشتمل ہے، 60 غیر آباد اور 300 مکمل آباد۔
یہ ملک دنیا کے مہنگے ترین تفریحی مقامات میں بھی شمار ہوتا ہے۔ جزیرے ریزورٹ میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی ہوٹل کمپنیوں نے جزیرے لیز پر لے کر یہاں عارضی جنتیں بنا رکھی ہیں۔ ہالی ووڈ کے اداکاراؤں، امریکی بزنس ٹائکونز اور یورپی سائنسدانوں نے پورے جزیرے لے رکھے ہیں۔ یہ ذاتی طیاروں اور جہازوں میں یہاں آتے ہیں، چھٹیاں گزارتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں۔ فضا انتہائی صاف، پانی صحت بخش اور مناظر دل فریب ہیں۔ صبح اور شام دو وقت یہ ملک قدرت کی طویل پینٹنگ بن جاتا ہے۔ آپ کے سامنے افق کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سرخی ہوتی ہے۔ آپ اگر اس سرخی کو ناریل کے جھنڈوں میں بیٹھ کر دیکھیں تو ناریل، سفید ریت، گرے بادل، نظروں کی آخری حد تک پھیلا سمندر اور سرخ آسمان، یہ سب مل کر آپ کو حواس کی دنیا سے باہر وہاں لے جاتی ہے جہاں آپ فرشتوں کے پروں کی آواز اور قدرت کی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا خوبصورت ہے، لیکن اس کی ساری خوبصورتی فجی کے حسن کے سامنے ہیچ ہے۔ آپ ملک کو کسی بھی زاویے، کسی بھی کونے سے دیکھیں، یہ آپ کو پینٹنگ لگے گا۔ آپ اس کے کسی بھی حصے کی تصویر کھینچ لیں، وہ تصویر پہلا انعام پائے گی۔ میں بھی دوسرے مسافروں کی طرح نادی اترا۔ ایئرپورٹ اچھا نہیں تھا، لیکن سواگت کمال تھا۔ میں نے دنیا میں کوئی ایسا ایئرپورٹ نہیں دیکھا جس میں لائیو میوزک کا بندوبست ہو اور موسیقار باقاعدہ گا بجا کر مہمانوں کا استقبال کر رہے ہوں۔ نادی ایئرپورٹ پر 3 گلوکار گا بجا کر خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ میں باہر نکلا تو مجھے وزیرستان کے ایک محسود پٹھان نے اچک لیا۔ مسعود خان یہاں ریفیوجی تھا۔ یہ میری اس سے پہلی ملاقات تھی۔ یہ مجھے زبردستی اپنے گھر لے گیا۔ مسعود خان ایک دلچسپ انسان تھا۔ میں اگلی صبح تیونی روانہ ہو گیا۔ فجی میں 15 نشستوں کے پرانے جہاز عام ہیں۔ یہ مسافروں کو تمام بڑے جزیروں میں پہنچا دیتے ہیں۔ آپ انہیں چارٹر بھی کرا سکتے ہیں۔ مجھے اس جہاز میں چڑھتے ہوئے 2 حیرتیں ہوئیں۔ پہلی حیرت، مسافروں کو باقاعدہ تول کر جہاز میں سوار کیا گیا۔ مسافر کو پہلے ویٹ مشین پر کھڑا کیا جاتا تھا اور پھر بورڈنگ پاس دیا جاتا تھا۔ دوسرا، پائلٹ اس جہاز کا سب کچھ تھا۔ بورڈنگ پاس بھی اسی نے چیک کیے، مسافروں کو بٹھایا بھی اسی نے، اناؤنسمنٹ بھی اسی نے کی اور جہاز اڑانے کی ذمہ داری بھی اسی کے کندھے پر تھی۔ سفر بہرحال شاندار تھا۔ سبز راستے میں دور دور تک نیلا سمندر تھا۔ پانی میں گونگے کی سبز رنگ کی چٹانیں تھیں، سفید ساحل تھے، گہرے رنگ کے جزیرے تھے اور سلیٹی رنگ کا آسمان تھا۔ ہم بادلوں پر سفر کرتے ہوئے 12 بجے تیونی پہنچے۔ ایئرپورٹ بس کا اڈا تھا۔ برآمدے میں چند بینچ پڑے تھے۔ ان بینچوں کے اوپر لانچ کی تختی لٹکا دی گئی تھی۔ گورے سیاہ اس لانچ میں ادھر ادھر پڑے تھے اور ان پر مکھیاں منڈلا رہی تھیں۔ میں باہر نکلا، حاجی شیخ سامنے کھڑا تھا۔ وہ بڑے اتفاق سے ملا۔ اس کے آباء و اجداد بھارت کے کسی علاقے سے فجی آئے تھے۔ وہ خود تبلیغی جماعت سے وابستہ تھا، قصبے میں دکان کرتا تھا، اور اگر کسی دن میرے جیسا کوئی مسافر مل جاتا تو وہ ڈرائیور اور گائیڈ دونوں کی ذمہ داری سنبھال لیتا تھا۔ اس کا پہلا سوال تھا کہ تم نیوز پھیلاتا ہے؟ میرے کہکے کے بعد اس کا دوسرا سوال تھا، کیا تم نے تبلیغی جماعت کے ساتھ چلہ لگایا؟ میرے انکار نے اسے بہت مایوس کیا۔ اس کا خیال تھا کہ پورا پاکستان تبلیغی جماعت میں شامل ہے اور وہاں لوگوں کو چلہ لگانے کی وسیع سہولتیں حاصل ہیں اور تمام پاکستانی جی بھر کر اس سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، میں ان چند پاکستانیوں میں شمار ہوتا ہوں جو اس سہولت سے محروم ہیں۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تیونی میں دیکھنے کی 4 چیزیں تھیں: ڈیٹ لائن، لکڑی کی مسجد، ناریل کا جنگل اور طویل کوسٹل لائنیں۔ تیونی دنیا کا واحد قصبہ ہے جو عین 180 ڈگری پر واقع ہے۔ سورج اپنا سفر روزانہ یہاں سے شروع کرتا ہے۔ حاجی شیخ محمد مجھے سب سے پہلے ڈیٹ لائن پر لے گیا۔ یہ 6 انچ کی 10 فٹ لمبی لکیر تھی۔ لکیر پر بورڈ لگا تھا۔ بورڈ درمیان سے کٹا ہوا تھا۔ ایک حصے پر ایسٹ اور یسٹرڈے یعنی گزرا ہوا کل، اور دوسرے پر ویسٹ اور ٹوڈے یعنی آج تحریر تھا۔ میں دونوں بورڈوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ میرے ہاتھ ٹوڈے تھا۔ سورج تیونی میں طلوع ہونے کے بعد مغرب کی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہے۔ آپ گلوب کو دیکھیں تو آپ کو اس کے اوپر والے سرے پر شمالی قطب اور نیچے پیندے میں جنوبی قطب ملے گا۔
شمالی قطب سے جنوبی قطب کی طرف 24 لکیریں اوپر سے نیچے آتی ہیں۔ یہ 24 لکیریں 24 گھنٹوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ آسٹریلیا تیونی سے 2 لکیروں کے فاصلے پر ہے، لہٰذا تیونی اور آسٹریلیا کے درمیان 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ پاکستان 7ویں لکیر پر واقع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیونی میں طلوع ہونے والا سورج 7 گھنٹے بعد پاکستان پہنچتا ہے، جبکہ برطانیہ 12ویں لکیر پر واقع ہے اور یہ 12 گھنٹے کی دوری ہے۔ سورج جب تیونی میں نکلتا ہے تو لندن کے گرین وچ میں عین اس وقت رات کے 12 بج جاتے ہیں اور یوں نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہی لندن میں صبح طلوع ہوتی ہے تیونی میں رات کے 12 بج جاتے ہیں اور کیلنڈر پر اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اگر اسی طرح ڈیٹ لائن کے بورڈ پر دائیں ہاتھ سفر شروع کر دیں تو ہم پچھلے دن میں چلے جائیں گے اور گلوب کی ہر لکیر ہمیں 1 گھنٹہ پیچھے لے جاتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے تیونی میں جب اتوار کا دن شروع ہوتا ہے تو امریکہ اور کینیڈا میں اس وقت ہفتے کا دن ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں تیونی کی ڈیٹ لائن میں دائیں جانب ہیں۔ میں اس وقت لکیر کے درمیان کھڑا تھا، حیرت سے کبھی دائیں دیکھتا تھا اور کبھی بائیں۔ میرے دائیں بائیں وقت کا تلسم بکھرا ہوا تھا اور میں اس تلسم میں کنفیوز ہوتا چلا جا رہا تھا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل علم دوستی لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔